اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین و منی وانا من الحسین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس محرم کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 72 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے شہید ہو گئے اس واقعہ کربلا کے اندر۔ اب یہ جو واقعہ کربلا ہے، یہ ایسا ایک واقعہ ہوا ہے جو مسلمان کہلاتے تھے، لیکن مسلمان کہلانے کے باوجود انہیں اقتدار پیارا تھا، اور اپنے اقتدار کی ہوس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو تکلیفیں دیں۔ یزید، اب یہ ہمیں اس واقعے سے نصیحت ملتی ہیں، اور ہم نے اگر اس واقعے سے نصیحت نہ لی، اس سے کچھ سبق حاصل نہ کیا، تو پھر ہمارا جو اسلام کے اندر اس واقعے کو بیان کرنا یا باتیں کر کے ایک دوسرے کو سنانا یا اور بہت کچھ کرنا، وہ ایک ایسے ہی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ یہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ لٹا کر اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، ہر چیز لٹا دی، گھر بار ہر چیز لٹا دی، تو اس لٹانے کے بعد بھی یزید جو چاہتا تھا وہ پھر بھی نہیں ہوا، کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ یہ مجھے حکمران مان لیں، اور حکمران مان لیں وہ ٹھیک ہے، الگ بات ہے، لیکن بیعت بھی کروانا چاہتا تھا کہ میری بیعت کریں، اعلان ہو جائے ذرا۔ تو یہ جو بیعت نہ کی، اس کو اسلام میں عزیمت کہتے ہیں۔ اور جن صحابہ نے یزید کے ساتھ بیعت کی یا یزید کی حکومت کو قبول کیا، اس کو انہوں نے رخصت لی، اس کو اسلام میں رخصت کہتے ہیں۔ ہمارے اسلام کے اندر یہ باتیں ہیں، رخصت اور عزیمت، یہ دو معاملات ہیں، یعنی ایک میں آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور ایک میں آپ نے اسلام کے اندر رخصت لینی ہے، اپنا ایمان کے ساتھ اپنا ایمان بچا کر اس شر والے بندے سے پیچھے ہٹنا، یہ بھی اسلام میں جائز ہے۔ وہ کس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 2 صحابہ تھے، ان کو اس قذاب نے پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ تم یہ کہو کہ میں نبی ہوں، تو نعوذ باللہ۔ تو ایک صحابی نے، اس نے اپنا نام لیا، اپنا نام لے کر کہتا ہے میرے نام کا کلمہ پڑھو، تو وہ ایک صحابی نے دل سے اس کو نہ مانا، لیکن اس کی بات کو، یہ بات اس کی مان لی، تو بات کر دی، اور دوسرے وہ جو صحابی تھے انہوں نے اس بات پہ عزیمت اختیار کی۔ جب عزیمت اختیار کی تو انہوں نے اس قذاب نے ان کو شہید کر دیا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو جو بچ گئے تھے وہ واپس آ گئے، انہوں نے آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے اپنا کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دل سے اس کو رسول نہیں مانا، نبی نہیں مانا، یعنی اس کا کلمہ میں نے دل سے نہیں پڑھا۔ اور دوسرے وہ جو صحابی تھے انہوں نے نہ زبان سے پڑھا، انہوں نے کسی بھی حالت میں، اس نے ان کو شہید کر دیا ہے، اور میں بچ کے آ گیا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دونوں مسلمان ہو،
لیکن جنس نے عظیمت اختیار کی، شہادت ہو گئے، فرمایا وہ فضیلت میں چلا گیا۔ یعنی اسلام میں ایک فضیلت کا درجہ ہے، ایک ایمان کے اندر رہنے کے باوجود فضیلت نہ حاصل کرنے کا درجہ ہے۔ یعنی فضیلت تو حاصل نہیں ہے، لیکن ہے مومن ہے، مسلمان ہے، جنتی ہے، یہ ہے۔ اور ایک ہے کہ اس نے شہادت قبول کر لی، عظیمت اختیار کی، مخالفت کی کہ میں ایسی بات کو نہیں مانتا، تو وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان ہے۔ آج مسلمان ایک دوسرے کو ان باتوں سے بڑا جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں حالتیں جو ہیں اسلام کے اندر رہنے والوں کی قبول کی جاتی ہیں۔ یعنی اسلام ان دونوں کو مسلمان کہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی ایمان والا ہے کہ تو نے دل سے تو مجھے ہی مانا ہے، فرمایا وہ بھی ایمان والا ہے لیکن وہ تجھ سے فضیلت لے گیا ہے، اس نے عظیمت اختیار کی۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عظیمت اختیار کی تھی۔ اور بعض لوگ صحابہ کو زبان درازی کرتے ہیں اس بات پہ، کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ نے کیوں کیا، صحابہ نے رخصت اختیار کی، تو وہ ہے تو صحابی، ہے تو وہ نیک مسلمان۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عظیمت اختیار کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث شریف ہے کہ حسین منی ونا من الحسین، یعنی میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی مبارک تھی تو اس کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا۔ اب یہ کیوں فرمایا کہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی کہ میرا یہ نواسہ ہے، یہ مجھ سے ہے۔ اور پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا ہوا دین تھا اپنے نانے جان کا، اس کی مضبوطی کے لیے، اس کو مضبوط رکھنے کے لیے، آنے والے لوگوں کی نصیحت کے لیے اس پر سب کچھ قربان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں حسین سے ہوں، کیونکہ میرا حسین میرا جو دیا ہوا دین ہے اس کے لیے اپنی جان ہر چیز قربان کر دے گا۔ اس کا مقصد ہے کہ جو بندے اپنے آپ کو دین کے ساتھ لگا کر سب کچھ قربان کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، پکے غلاموں میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے وہ حسین ہے، یعنی اس کو قرب کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرب عطا فرماتے ہیں کہ میں اس سے ہوں جو دین چلاتا ہے۔ آج بھی لوگوں کے اندر یہ باتیں جھگڑے والی بنی ہوئی ہیں کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا دین اسلام کے لیے، یہ سارا تو دین اسلام کے لیے تھا، وہ بات کوئی نہیں ہو رہی، دین اسلام کی بات تو ہوتی نہیں ہے، باقی باتیں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کس بات پہ جھگڑے ہو رہے ہیں کہ جی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، تو لوگ اس بیٹے ہونے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو زبان درازی کر دیتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں سورۃ ہود میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ کشتی میں نہیں بیٹھا، جب وہ کشتی میں نہ بیٹھا تو پانی آیا تو اس نے سب کو غرق کر دیا، اور وہ پہاڑ پہ تھا تو پانی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ بھی لے کے جانا تھا، اس کو ڈبونا تھا، اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب پانی پہاڑ کی طرف گیا اس کو ڈبونے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، یہ قرآن پاک کی آیت کی میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ یا رب العالمین یہ میرا اہل بیت ہے، یہ میرے گھر والوں سے ہے، اور تو نے مجھے کہا تھا تیرے گھر والے جو ہیں وہ ان کو میں بچاؤں گا، وہ میرے بندے ہیں، تو یا رب العالمین یہ میرے گھر والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح وہ تیرے گھر والا نہیں ہے، کیوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو جائے وہ کسی کا نہیں رہتا، وہ کسی کے گھر والا نہیں ہوتا۔ اور ہمیں یہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو بندہ کافر ہو، منکر اسلام ہو، منافق ہو، وہ چاہے جتنا مرضی کسی نیک بندے کا ہو، اللہ تعالیٰ اس تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح وہ تیرا اہل بیت نہیں ہے۔ اور اس کا مقصد ہے کہ اگر اہل بیت کے حساب سے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے حساب سے اگر بدتمیزی کی جائے کیونکہ وہ کافر ہو کے مرا، اب جب اس کو کافر ہو کے مرنے پر اس پہ لعن تان کہہ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے، کافروں پہ لعنت دی ہے، وہ مر گیا اس پہ لعنت ہے، اب لعنت اس پر تو پڑ سکتی ہے لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں زبان درازی نہیں کی جا سکتی۔ یہ قرآن پاک کا کلیہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ تو میرا بندہ ہے، میرا نبی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا بیٹا اگر خرابی میں ہے تو اس کو بدتمیزی کرو۔ آج لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر باتیں کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے کہ یزید ان کا بیٹا ہے، حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یزید کو یہ کہا تھا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے آئیں، نواسے آئیں، تو ان کو اپنی سیٹ پر بٹھانا، نیچے بیٹھنا۔ یہ تو آپ نے کھلا خط لکھا، اس کو سمجھایا، لیکن اگر وہ باپ کی نافرمانی میں نکل گیا تو اب یہ تو نہیں اس کی نافرمانی کی وجہ سے حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کو زبان درازی نہیں کر سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جب حق و باطل کی بات آ جائے تو پھر کھڑے ہو جاؤ، جب کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ مدد عطا فرماتا ہے۔ اب وہ 25,000 کا لشکر تھا، آپ کو مدینے میں خط آیا ہے کہ یہ وہ یزید جو تھا وہ آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں خون کو پسند نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے کو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی وجہ سے وہیں شہید ہوئے، حالانکہ آپ کے پیرے پہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے تھے، اور کھڑا کروانے والے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ سے پوچھا گیا کہ بلوائیوں نے آپ پہ حملہ کیا ہے، اے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرمائیں ہم ان کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ وہ اتنے تعداد میں نہیں ہیں بلوائیے، لیکن کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات پہنچی تھی، پتہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جھگڑا پسند نہیں کرتے، یہ حرم ہے، آپ نے فرمایا نہیں، یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہانا پسند نہیں کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خون بہانا پسند نہیں ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی اس بات پر شہید ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چھوڑا۔ یہ باتیں جو لینے والی ہیں وہ باتیں نہیں لیتے مسلمان، وہ نہیں لیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پکڑ کر اس پر جان دینا، یہ کمال ہے۔ اب حضرت امام سے رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ چلے گئے، وہاں عمرہ کر رہے تھے، تو دوران عمرہ وہاں بھی یہی بات ہوئی کہ آپ کو ایک بندے نے آ کے خبر دی، اطلاع ملی کہ یزید یہاں آپ پہ قاتلانہ حملہ کرے گا، حرم کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر ادھر جھگڑے ہوں گے۔ تو آپ نے اس بات کا کہ یہ میرے اللہ کا گھر ہے اور یہاں حرم ہے اور یہاں خون خرابہ نہ ہو، آپ نے وہ عمرہ بھی نہیں پورا کیا اور وہاں سے نکل گئے۔ لیکن یزیدی فوج پیچھے لگی ہوئی تھی، اس کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ بیعت نہیں کریں گے، اعلانیہ طور پہ مانیں گے نہیں لوگوں کے اندر، تو لوگ مجھے نہیں مانیں گے۔ آج بھی لوگ، بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے بزرگان دین کی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر انہیں اٹھانا چاہیں تو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ یہی لحاظ ہوتے ہیں۔ حضرت امام سے رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کے حرم کا لحاظ رکھا۔ اسی طرح آج بھی لوگ جو قابضین بنے ہوئے ہیں نا، ان کو ان باتوں سے سمجھنا چاہیے کہ یہ قبضے کا مقصد نہیں کہ وہ سچ پر ہیں، حق پر ہیں۔ اگر کوئی درگزر کر جائے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں صحیح ہوں۔ مولا حسین رضی اللہ وہاں سے نکلے تو پیچھے وہ یزیدی فوج جو تھی وہ بھی چلتی رہی۔ اب یہ لشکر چلتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفے والوں نے یہ بھی خط لکھا تھا کہ آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دین کے لیے کیا، یہ بھی دین کے لیے کیا۔ کیا کیا دین کے لیے؟ کہ وہ دین اسلام میں کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں ہمارے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ نے ان کی یہ جو بات تھی کہ کل کو یہ قیامت میں یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو آپ کو بلایا تھا، آپ آئے ہی نہیں ہیں، تو یہ ان کی حجت ختم کرنے کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین کو اوپر لانے کے لیے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کوفے والوں کی بات مان لی کہ ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں، وہاں آ کر کوفے کے اندر اس حکومت کے اپوزٹ جو آپ چلتے ہیں ہم کریں گے اس کے خلاف، کیوں کہ یہ یزید اس قابل نہیں ہے۔ کیونکہ مولا حسین رضی اللہ عنہ بچپن میں دیکھتے تھے یہ نمازوں کو ترک کرتا تھا، باندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، اور بھی اس کے اندر خرافات تھیں، ایسی برائیاں تھیں۔ تو ایسی برائیوں والا بندہ اگر مولا حسین رضی اللہ عنہ کہے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج جو بندہ سچا ہوتا ہے وہ برے پہ کبھی کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں اس کو۔ تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ بہت زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک آپ کی زبان سے لگائی ہے، یعنی اتنی نورانیت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر پیدا کی ہوئی ہے، تو آپ کیسے یزید کو مان سکتے تھے؟ تو یزید نے پیچھا کرتے کرتے واقعہ جو تھا کربلا کے اندر وہ پہنچ گئے۔ تب جب کربلا کے اندر پہنچ گئے تو پھر وہاں بھی جنگ کا سما بن گیا، انہوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کے۔ اب یہاں یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ غم تازہ کرنے کے لیے کرنا یہ حرام ہے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ لگایا ہے
کہ کربلا کے واقعے کا غم تازہ کرنے کے لیے اگر بیان کیا جائے یا اس بات کو، اس غم کو تازہ کرنے کے لیے فرمایا یہ حرام ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہ مظلوم تھے تو نعوذ باللہ، وہ بیچارے بڑے غریب مظلوم، ان کو ثابت کر کے یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نانے کے ماننے والے ولی اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ زمین و آسمان سے پانی نکال سکتے ہیں۔ وہ زمین کو جو حکم دیں وہ زمین ان کو دے سکتی ہے۔ یہ مولا حسین رضی اللہ کی طاقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہوئی تھی، لیکن طاقت ہوتے ہوئے زور نہیں لگایا، بیٹھے من رضائی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے طاقت بھی ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے خاموشی اختیار کی مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہ میدان کے اندر دیکھے، پھر لاسٹ ٹائم پہ بھی جو حر تھا، حر وہ پہلے آپ کے مخالف تھا، لیکن جب اس کو یہ پتہ چلا، اس کو سمجھ آئی تو اس نے لاسٹ ٹائم پر بھی چھوڑ کر وہ آ گیا۔ لیکن مولا حسین رضی اللہ یہ نہیں کہا کہ تم نے اتنی پچھلے تکلیفیں دی ہیں، جا ہم تم سے نہیں، آج ہم نفرتیں بھرے بیٹھے ہیں، ہمارے دلوں میں آج نفرتیں ہیں، ہمارے دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے، ہم ان بغض اور کینوں کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں۔ سامنے بندہ سارے گناہ چھوڑ کے آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں تو جائیں گے دوزخ چوں، یعنی ہم اتنے غصے کے اندر ہیں کہ لوگوں کو دوزخ پتہ نہیں کیا کہہ دیتے ہیں، لعنتیں ڈال دیتے ہیں۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی تکلیف دینے والا حر جب کلمہ پڑھتا ہے تو آپ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، آپ اس کی بات کو مان لیتے ہیں، اس کو اپنا بندہ کہہ لیتے ہیں، اس کو اسلام والا کہہ لیتے ہیں۔ اور جب آخری رات مارکا ہوا ہے، یہ جو واقعہ کربلا ہوا ہے، تو اس کے اندر آخری رات ابن سعد جو تھا، یہ صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کا صاحبزادہ ہے، ابن سعد۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سمجھایا۔ اب دیکھو کتنی تکلیف دے رہے ہیں، اور اس سارے واقعہ کے اندر کیسی باتیں نکل رہی ہیں کہ اتنی تکلیفیں ہیں، وہ تکلیفیں نہیں دیکھ رہے مولا حسین رضی اللہ۔ فرمایا ابن سعد تو کیوں یہ سارا کچھ کر رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ جھگڑا ہو گیا، چھوڑ ان باتوں کو، اور تجھے جو لالچ دیا ہوا ہے کہ تجھے فلاں شہر کا گورنر بنا دیا جائے گا، اس کو لالچ تھا، تو اس بات سے نکل جا، تو آخرت کما۔ یعنی دیکھیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقہ مبارک ہے کہ لوگوں کو دین پر لانا اور ان کو جنت کی طرف کھینچنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے۔ جیسے وحشی تھا تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے میں بڑا اس نے کردار کیا تھا، لیکن وہ مسلمان ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر، کیونکہ چچا کا غم آ جاتا تھا، لیکن مسلمان اس کو مان لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان وہ ہو گیا، اس کی ساری برائیوں کو چھوڑ دیا، اتنے مسئلوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اسلام میں آ گیا۔ اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے نانا جان کی اس بات کو نبھا رہے ہیں کہ اے ابن سعد تو باز آ جا، تیری جو حرکتیں ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، تجھے دوزخ میں لے جائیں گی۔ لیکن ابن سعد کو کیا کہتے ہیں، نفس پرستی تھی۔ آج بھی لوگ خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم میری فلانی خواہش پوری ہو گئی، میں نے فلانی خواہش پوری کر لی، لیکن یہ نہیں ہو رہا کہ یار میں نے آخرت کے لیے بہت سا کام کر دیا۔ تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ جب اٹھے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے دوزخ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو مولا حسین رضی اللہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اگلے دن وہ لمبا واقعہ ہے، جو ہوا سارا کچھ ہوا۔ اب جس بات کو وہ ختم کرنا چاہتا تھا، یزید اسلام کی حق کی بات کو ختم کرنا چاہتا تھا، وہ تو آج بھی قائم ہے۔ آج بھی مولا حسین رضی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اور جو مولا حسین رضی اللہ عنہ بات کرتے تھے وہ آج بھی زندہ ہے۔ تو مرا تو وہی ہے، یزید مرا ہے۔ اب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان نے شہید کیا، سمر نے آپ کی گردن مبارک کو اتار دیا ہے جی، اور نیزے پہ رکھ دیا۔ جب نیزے پہ رکھا ہے تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس بات کو وہ ختم کر رہا ہے وہ تو ابھی بھی جاری ہے، یعنی گردن تو اتر گئی، ظاہری طور پہ تو وہ گردن اتر گئی، لیکن میرے رب نے اپنے پیارے محبوب کے نواسے کی گردن جو تھی اور زبان مبارک جو تھی الگ ہونے کے باوجود، قانون قاعدہ تو یہی ہے کہ جب جسم سے گردن الگ ہو جائے تو پھر بندے کی آواز ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو میری راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں،
ان کی نہ زبان بند ہوتی ہے، نہ آنکھ بند ہوتی ہے، نہ آواز بند ہوتی ہے، ہر چیز جاری و ساری رہتی ہے۔ اور لکھنے والے بتانے والے بتاتے ہیں کہ جہاں جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ کا خون مبارک گرا ہوا ہے وہ آج بھی تازے کا تازہ خون ہے۔ اور اس کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جب جنگ احد میں کھدائی ہو رہی تھی تو ایک وہاں صحابی دفن تھے جنگ احد میں، تو ایسے جب پھواڑا مارا گیا تو ایک صحابی وہاں دفن تھے، ان کی ٹانگ پہ پھواڑا لگا، جب پھواڑا لگا تو وہاں سے تازہ خون نکلا تھا۔ یہ بھی حدیث شریف میں ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ وہ اتنے کئی سو سالوں کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے خون مبارک کی جو تازگی تھی وہ برقرار تھی، اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ ہیں اور ان کے خون کی تازگی آج بھی برقرار ہے۔ اور پھر وہ جس بات کو یزید ختم کرنا چاہتا تھا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وہ بات ختم نہیں ہونے دی، گردن تو اتری ہے لیکن پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو یہ کربلا کا جو واقعہ ہے اس کو بیان نصیحت کے طور پہ یہ کرنا چاہیے، اس سے سبق آموز اصل باتیں کرنی چاہیے، اس سے صبر کی بات لینی چاہیے، اس پہ اللہ کی رضا کی بات لینی چاہیے، ہاں جی، اس پہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی محبت مجھ سے ہے، یعنی میری اہل بیت سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ میری اہل بیت جو ہے یہ کشتی نوح کی طرح ہے، یعنی جو کشتی نوح میں بیٹھے تھے وہ بچ گئے تھے، آج اہل بیت کے ساتھ جو محبت کرے گا وہ بھی بچ جائے گا، کشتی نوح ہے یہ۔ تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت پر لوگوں کے اندر جو مختلف قسم کے جھگڑے ہیں، برائیاں ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام اتنا ادب کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے تھے۔ ایک بار حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے کو یہ کہہ دیا کہ تم تو ہمارے نانا کے نوکر ہو، خادم ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا جو صاحبزادہ تھا وہ بھی بچہ تھا، اس کو دل میں آئی کہ یار یہ میرے بابا کے بارے میں کیا کرتے ہیں۔ والد کے لیے غیرت آئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہے میرے نانے کا نوکر ہے۔ تو وہ آئے آگے، ابا حضور، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا عرض کی، ابا حضور وہ یہ بات کر رہے ہیں امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میرا جو نانا ہے نا اس کے تو تم غلام ہو، غلام کے بیٹے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ یہ غصے والی باتیں نہیں ہوتی، محبت والی بات۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں لکھ دے، تاکہ اس کا لکھا کہ تو نے ہمیں اپنے نانے کا خادم مانا ہے، ہم تیرے نانے کے واقعی خادم ہیں، یہ ہمیں لکھ دو تاکہ قیامت میں یہ لکھا ہوا ہمارے کام آ جائے۔ یہ کتنی محبت والی باتیں ہیں۔ اور ایک بار مال غنیمت آیا تھا، تو مال غنیمت جب آیا ہے تو آپ نے مولا حسین رضی اللہ کو ڈبل دیا اور اپنے صاحبزادے کو سنگل دیا۔ تو آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے صاحبزادے نے عرض کی کہ ابا حضور وہ تو گئے بھی نہیں تھے، تو ان کو آپ نے ڈبل دیا، مجھے سنگل دیا۔ فرمایا تو میرا پیارا ہے اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں۔ ہاں جی، کتنا فرق ہے اس بات۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور عرض کی کہ اے حسین کیسی پیاری سواری ہے، کہ یعنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہے، تجھے سواری کیسے ملی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کو دیکھتا ہے، سوار کو نہیں دیکھتا۔ اور یہ بات جو ہے نا، سوار کی طرف بات کرنا، مولا حسین رضی اللہ کی طرف بات کرنا، یہ امت کو سمجھانا تھا کہ میرا جو نواسہ ہے یہ میرے کندھوں پہ جو میں نے بٹھایا ہے، اس کا مقصد ہے کہ تم لوگوں نے بھی اس کو کندھوں پہ بٹھانا ہے۔ آج یزید کو شہزادہ کہے کہ اس کو وہ شہزادے تھے، وہ بھی شہزادہ، یزید شہزادہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں ایسی باتیں۔ وہ کون سا شہزادہ ہے؟ اور اس پر وقت کے فقیہ حضرات ہیں جنہوں نے لعنت کی ہوئی ہے، فقہ کے امام نے لعنت کی ہوئی ہے۔ تو جب اتنے بڑے امام ان پہ لعنت ڈالیں تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وہ شہزادہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سواری دیکھتا ہے، سوار کو نہیں دیکھتا، یعنی سوار بھی کمال ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت کرتے تھے کہ جا کر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر نوک کرتے تھے
نوک کرنے کے بعد جب دروازہ کھٹکتا تھا تو عرض کرتے تھے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ حسن حسین کو باہر بھیج دیں، مجھے ان کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، ان کا چہرہ دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ان میں نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں اتنے بڑے وقت کے حاکم ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے ہیں، یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ اور اگر وہ ادب کرتے تھے تو وہ بھی ادب کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ادب کرتی تھی۔ یہ محبت اور ادب کی باتیں تھیں۔ آج لوگ فتنے فساد میں پڑے ہوئے ہیں، جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر دیتے ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بکواس کر دیتے ہیں۔ یہ جو زبان درازی ہے یہ آخرت میں بہت زیادہ نقصان دے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے کوئی بدبختی والی باتیں کرے گا تو مارا جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، اور جو صحابہ کے لیے کرے گا اس کا بھی ایمان جائے گا۔ تو وہ جو اصل بات ہے کہ یہ دین اسلام کے لیے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا ہے، اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اس تکلیف والے واقعہ کربلا کو لوگوں نے کوئی کسی نے کچھ بنا لیا، کسی نے کچھ بنا لیا، اور ایسے ایسے بھی لوگ ہیں نام تو ان کی محبت کا بھی دعویٰ بھرتے ہیں۔ پھر اب یہ 3 چھٹیاں آ رہے ہیں، مری میں سیل کرنے جائیں گے۔ اگر غم نہیں ہوتا تو غم جیسی طبیعت تو بنانی چاہیے، غم ہونا یعنی اس چیز کا اپنے اوپر غم ہونا چاہیے، اس بات کی سوچ ہونی چاہیے کہ یار ان دنوں کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں والوں پہ بڑی مشکلیں آئیں، تکلیفیں آئیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دیں، اور ہمیں بھی ہر قربانی جو ہے دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اسلام کا دیکھو کیسا ہے، اس کا آغاز بھی قربانی والا مہینہ جس میں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور اس کی آخری جو نکل کے گئی ہے عید الاضحیٰ، تو اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی، یعنی اسلام جو ہے یہ قربانیاں مانگتا ہے۔ آج ہم اس بات پہ بڑے پریشان ہو رہے ہیں، جس سویڈن میں انہوں نے جو کیا، پریشانی تو ہے، ہم اس بات پہ پریشان نہیں ہوتے کہ ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے دین کے لیے کام کیا ہوتا تو میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کسی کی جرت نہ ہوتی ہمارے قرآن پاک پر کوئی ایسی بے حرمتی کرے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بے حرمتی ہوئی تھی تو اس وقت کیوں نہیں ساری دنیا اٹھے تھے لوگ، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم قرآن کو ترجیح دیتے ہیں؟ نہیں، ہم قرآن کو بھی ترجیح دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن تو اترا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی اس وقت ہی ملک پاکستان میں تھرتھلی مچ جانی چاہیے تھی، پورے مسلمانوں میں یہ غصہ آ جانا چاہیے تھا، اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی چاہیے تھی۔ فرانس کے ساتھ، ڈنمارک کے ساتھ جنہوں نے بے حرمتی کی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ بے حرمتی کی تھی، ان کے ساتھ ہماری مکمل جنگ ہونی چاہیے تھی، لیکن مسلمان خاموش رہا۔ آج قرآن پاک کو وہ جلا رہے ہیں، وہ تو نہیں باز آئیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جو میرے سننے والے ہیں نا سارے، یہ ذہن میں رکھیں، جب تک ہم اپنی تلوار کو نیام سے باہر نہیں نکالیں گے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب ہم ان سے کس وجہ سے ڈر رہے ہیں؟ ہم ان سے اس وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس فوج ہے، اسی وجہ سے تو ہم ان سے ڈر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اللہ کا نام لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح ہمیں ہی عطا فرمائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا ہوا ہے کہ اے محبوب، تیری امت کو میں مغلوب نہیں ہونے دوں گا، نہ اسلام کو مغلوب ہونے دوں گا، اسلام کا غلبہ ہوگا اور تیری امت غالب آئے گی انشاءاللہ۔ یہ اسلام کا غلبہ ہوگا اور یہ مغلوب ہونے نہیں آیا۔ اور اگر ہم اپنے طور پہ ڈرتے رہیں گے، جی مارے جائیں گے، اصل میں ہمیں خوف پتہ کیا ہے؟ جو ہماری آرائش اور ذبائش ہے اس نے ہمیں کمزور کر دیا۔ ہم اپنی جو وی آئی پی زندگی ہے، لکس زندگی گزار رہے ہیں، ان زندگیوں کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ تو جب ہم اپنی ساری زندگی کو اپنے سر پہ کفن باندھ کر، طبیعت، مال زر ہو، ہر چیز ہو، اسلام منع نہیں کرتا۔ آپ کے پاس رہائش ہو، بڑی رہائش ہو، آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہو، کوئی اسلام حلال مال پہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اندر ایسی پوزیشن ہونی چاہیے کہ سر پر کفن باندھا ہو کہ جو ہمارے اسلام کے لیے بات کرے گا ہم چھوڑیں گے نہیں۔ 57 ملک ہیں، 57 کنٹری ہیں ورلڈ کے اندر مسلمانوں کی، اور ان کی ایک کتاب ہے قرآن پاک، اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، تو اپنے رب کے قرآن کی حفاظت تو کر ہی نہیں سکتے۔ جب قرآن کی حفاظت نہیں کر سکے
تو آپ مجھے بتائیں یہ کس طرح اللہ کو ماننے والے ہیں؟ کیا اپنی سیٹیں بچا رہے ہیں، اپنی وہ جو گدیاں ہیں وہ بچا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے ہیں؟ یعنی جس گدی پہ جس سیٹ پہ بیٹھ کے حکمرانی کرتے ہیں ان کو بچا رہے ہیں۔ اگر دین کے لیے ہوتے تو مضبوطی کر کے آگے کھڑے ہو جاتے۔ سویڈن اتنا چھوٹا ہے کہ اگر پاکستان کے جو چند بڑے شہر کراچی ہے، لاہور ہے، پنڈی ہے اور اس طرح کے شہر، اس کے آدھے نوجوان اگر چلے جائیں تو سویڈن کو ہم فتح کر لیں گے، اتنا سا چھوٹا ملک ہے۔ لیکن یہ امریکن ہو، یورپین ہو یا کوئی اور ہوں، یہ سب ان کے کتے پالے ہوئے ہیں اور وہ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور یہ باز نہیں آئیں گے۔ باز کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیم کو چھوڑ دیا، ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جرأت والے جو باتیں تھیں اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ آپ نے کسی سے پانی نہیں مانگا، یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی سے پانی نہیں مانگا۔ کیوں نہیں مانگا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور لوگوں نے، یہ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، ان کو پانی نہ ملا، وہ پانی نہ ملا، وہ چاہتے تو پانی چل کر آ جاتا۔ یہ کون سی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ پانی نکال دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑتے ہیں تو نیچے سے پانی نکل آتا ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تو ان کے کہنے میں پانی نہیں نکل سکتا۔ تو اس طرح کی باتوں سے بھی لوگوں کو غم نہیں دینا چاہیے کہ ان کو پانی نہیں ملا، وہ کمزور تھے، بلکہ ہمیں تو ان کی باتوں کو، ایسی باتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں ان کو حیا کے طریقے سے بیان کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو مانا، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے نانا جان کے دین کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ اور یہ جو نصیحت آموز واقعہ تھا، اس واقعے سے اسلام والوں کو آج بھی، یہ دیکھو نا، ہر سال آتا ہے اور ہر سال ہم اپنے آپ کو تازہ کرتے ہیں، اور اس کو ہمیں یہ نہیں آج تازہ کر لیا 10 مروں کے بعد بیٹھ گئے، نہ میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ہر وقت زندہ رکھنے کا نام ہے۔ اپنے آپ کو ہر وقت زندہ رکھیں۔ اگر ہم جاگتے رہیں گے، ہر وقت زندہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں ہوگی۔ اس نے فٹ بال کی طرح تو نعوذ باللہ، اس خنزیر نے فٹ بال کی طرح قرآن پاک کو ٹھڈے مارے ہیں، جلایا، جو حرکتیں کی ہیں۔ تو کیا مسلمانوں کے اندر اتنی بھی غیرت نہیں آئی کہ اس کے سفیر کو نکال دیا جائے؟ نہیں، آج تعلقات دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، لوگ مال کو دیکھتے ہو، یہ تو مال دنیا کا کافروں کو بھی تو اللہ نے دیا ہوا ہے، اور اگر ہم اللہ کے قرآن پاک پر اپنے دین پہ نکلیں گے تو اللہ ہمیں بھی تو عطا فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ جب ہم نے غلامی کو قبول کیا ہے تو پھر غلامی کے اندر تو یہی ہوتا ہے۔ غلام تو کبھی نہیں بولتے، کیونکہ ان کی کتابوں کو جو ہو رہا ہے، ہماری کتابوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ، آپ کی نموز کے ساتھ وہ باتیں بکواس کرتے ہیں، تو ہم بیٹھے ہیں تو یہ غلاموں کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم غلام نہیں ہوں گے تو ایسے بات کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ میرے پھول ہیں جی، جو ان کو اذیت دے گا وہ مجھے دے گا، جس نے مجھے دی اس نے اللہ تعالیٰ کو عطا دی ہے۔ تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار رکھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ سے پیار کریں، ان کے نام کی نیاز دیں۔ نماز 5 نہ پڑھی تھی مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ، قرآن پاک کی تلاوت نیزے پہ بھی کر رہے تھے، تو وہ کام کریں نا، روزے رکھیں، ان کے نام پہ روزے رکھیں، 9ویں 10ویں کا روزہ رکھ لیں، رکھ کے تو پھر ان کو اصالہ ثواب کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، غریبوں کو کھانا دیں، ٹھیک ہے، لیکن طریقہ وہ ہونا چاہیے جو شریعت ہے، مہذب طریقہ ہونا چاہیے۔ غیر مہذب طریقے کو مولا حسین رضی اللہ پسند نہیں کرتے۔ تو ابن سعد کو بھی بچانے کی کوشش کی، دین کی تبلیغ کی، حالانکہ وہ آپ کو تکلیفیں دے کے آتا ہے۔ آج مسلمان کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن نہیں، مولا حسین نے جوڑا ہے کہ چلو بچ جائے، لیکن وہ نہیں بچا، اور حور جو تھا وہ بچ گیا تھا۔ تو یہ جو سارا واقعہ ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، مولا حسین رضی اللہ عنہ کی غلامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے محبت، ان کا صبر، ان کا تقوی، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا قرب حاصل کرنا، یہ سارا واقعہ ہمیں یہ نصیحت دیتا ہے، یہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔